میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ یوتھ اور ذمہ داری کے حوالے سے مختلف جگہوں پر یہ بات کرنے کی کوشش کروں کہ دنیا جس طرف جا رہی ہے اس میں آگے والی دنیا کا اندازہ یوتھ کو سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی اگر مستحکم بھی کرنا ہے پاکستان کو، کوئی موومنٹ بھی ہے، تو ہمیشہ دنیا میں نوجوانوں نے وہ موومنٹ لیڈ کیا ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جیسے جیسے بال سفید ہوتے ہیں ویسے ویسے دولت بڑھتی جاتی ہے، اور اسی انداز سے لوگ اس کو پریزرو کرنے کی زیادہ فکر کرتے ہیں، اور جو قربانی قوم مانگتی ہے اور جو جذبات قوم مانگتی ہے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو دو چیزیں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے امن کے اوپر یہ کانفرنس اور یہ گفتگو رکھی۔ دوسرے یہ کہ کیونکہ یہ موقع بڑا انوکھا سا ہے، تو میں اپنی پرائرٹیز کے حوالے سے دو چیزیں جو ایک شروع میں کہوں گا اور ایک آخر میں کہوں گا، پھر میں امن کی طرف آؤں گا۔ ان پرائرٹیز کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس ایک اتنا سنہرا موقع ہے، اور آپ نے مسلسل مجھے دیکھا ہوگا کہ ہر محفل میں بات کوئی بھی ہو میں اپنا یہ موضوع ضرور چھیڑتا ہوں، اور سیاست کے اندر بھی یہ میں نے طریقہ سیکھا ہے۔ ایک ہمارے سیاسی لیڈر ہوتے تھے جو پاکستان تحریک انصاف میں شریک ہوئے، لیفٹسٹ تھے، معراج محمد خان۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جہاں جاؤ چاہے پریس کانفرنس ہی کیوں نہ ہو، تو جو گھر سے یاد کر کے گئے اور جو بات کرنی ہے وہ ضرور کرنا، موضوع کوئی بھی ہے۔ تو وہ میں پریکٹس کرتا ہوں۔ اور ایک تو بڑی اچھی چیز یہ کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس سال اتنی میں فکر اس بات کی رکھتا ہوں کہ جو اس سال میں نے 10 کتابیں آپ کے لیے تجویز کی تھیں، 10 books for 2022، اس کے اندر 3 کتابیں ایسی ہیں جو اس موضوع کو ٹچ کرتی ہیں۔ اور وہ موضوع کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر اتنی تیزی سے ترقی ہو رہی ہے، اور جو فیصلہ کرنے والے ہیں، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، چاہے وہ پارلیمنٹیرینز ہوں، چاہے وہ سوسائٹی کے افراد ہوں جو کالم نگار ہیں، جو بات کرتے ہیں، جو لکھتے ہیں، نثر اور نظم کے اعتبار سے سارا کلچر، جس اعتبار سے دنیا ٹیکنالوجیکلی ترقی کر رہی ہے، تو یہ انسان پیچھے رہ گیا ہے، اور خاص طور پر ڈیسیشن میکرز پیچھے رہ گئے۔ اگر ڈیسیشن میکرز بات کو سمجھیں نہیں تو پھر ایک ریاکشن ہوتا ہے جو رجعت پسند یا کنزرویٹو اعتبار سے ہوتا ہے، اور آپ نے خود دیکھا۔ اور میں مثال دے رہا ہوں، صرف کسی کو کچھ کہہ نہیں رہا، کہ جب یوٹیوب کے اندر کوئی ایسی چیزیں آ گئیں تو ہمارے عدالتوں نے یا کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کو بند کر دو۔ بالکل اندازہ نہیں تھا ان لوگوں کو کہ یوٹیوب بند کر دو گے تو پانی کی طرح پھر بھی، جیسے پانی کہیں بھی رہتا ہے تو اپنے دراروں میں سے تلاش کر اپنا راستہ بنا لیتا ہے، تو کہیں نہ کہیں سے آ جائے گا۔ تو میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں۔ اس کے بعد میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ریاکشن ٹائم ہے آج کل کی دنیا میں وہ تیز ہے، اور جو ہماری رفتار پچھلے 100 سال یا 200 سال یا 300 سال سے تھی، وہ لینئر انداز سے ہم سوچتے ہیں کہ اگلا سال، 2 سال، عمر کے اندر بھی 4 سال، اور پھر ہم یہ کریں گے۔ اور دنیا جو ہے وہ اب ان سالوں کی فکر نہیں کرتی، دنیا ہے امیجیٹ ڈیسیشن میکنگ۔ اور اگر قوم کے فیصلہ کرنے والے لوگ انکلوڈنگ دا پارلیمنٹ وہ اس میں تاخیر کریں تو پھر نتیجہ یہ ہے کہ قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ 3 کتابیں میں نے سجیسٹ کی تھیں۔ ایک ہے عظیم اظہر صاحب آف پیرنٹس فار پاکستانیز، یو کے میں ہیں، انہوں نے ایکسپونینشل کتاب لکھی ہے۔ میں آپ کو ریکمینڈ اس لیے کر رہا ہوں کہ پڑھو، اتنی اہمیت ہے اس بات کی کہ میں اپنی گفتگو کے اندر آپ سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا۔ تو اس نے کہا ایکسپونینشل۔ اچھا، ایکسپونینشل اور لینئر میں کیا فرق ہے؟ آپ جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ 25 قدم چلیں گے تو 25 میٹر لینئرلی آپ نے سفر کر لیا۔ اب 25 قدم ایکسپونینشل چلیں گے تو آپ نے دنیا کے 20-25 چکر لگا لیے ہوں گے۔ اور اس کی ایک پرانی مثال ہے، شاید آپ لوگوں کے ماں باپ نے آپ کو بتائی ہو یا آپ نے پڑھی ہو، کہ ایک بادشاہ بہت خوش ہوا اپنے رعایا کے کسی آدمی سے اچھے مشورے پر۔ اس نے پوچھا میں تمہیں منہ مانگے انعام دوں؟ اس نے کہا میں تو چھوٹا سا آدمی ہوں، میں تو صرف آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کو شطرنج کا اتنا شوق ہے تو 64 خانے ہیں، ایک خانے میں، پہلے خانے میں 1 چاول کا دانہ ڈالیے اور دوسرے خانے میں بس ڈبل کر دیجئے، 2 ہو جائیں گے۔
تیسرے کھانے میں 4 کر دیجیے گا، اور پھر اگر آپ اس کا ایکسپونینشیل کیلکولیشن کریں تو سلطنت کے اندر اتنا گندم ہی نہیں تھا یا چاول ہی نہیں تھا کہ وہ کھانے پورے ہوتے. تو دیٹ از ایکسپونینشیل. تو the world is moving very fast. تو ایک عظیم اثر کی کتاب ہے ایکسپونینشیل، دوسری ہے نام ٹائٹل میں بھول رہا ہوں، ہنری کسنجر نے اور ایرک شمٹ نے لکھی ہے، اور تیسری ہے پیٹر ڈائمینڈس کی، جس نے یہ بات کی ہے کہ فیوچر جو ہے وہ اتنی تیزی سے آ رہا ہے کہ جو آپ تصور نہیں کر سکتے. تو لہٰذا میں چاہتا ہوں آپ کی توجہ اس بات پر ہو کہ یہ تیزی سے ٹرین دنیا کی چل رہی ہے، اور پاکستان کو جلدی اس ٹرین پر سوار ہونا ہے. ترقی کا شارٹیسٹ راستہ اس ٹرین پر سوار ہونا ہے. اس کے بعد جو آپ نے امن کی بات کی، اس کے اوپر میرے کچھ خیالات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی اپنے مطالعے سے اور دنیا کے تجربات سے سیکھتا رہا ہوں، اور مجھے آج آپ کے سامنے ایک دوسرا پہلو پیش کروں گا. جو جنگ ہے وہ انسان کی فطرت میں ہے. ایک ہی جنریشن لگی، حضرت آدم کی اولاد میں جنگ ہو گئی. یاد ہے نا آپ کو، بائبل بھی کہتی ہے، قرآن بھی کہتا ہے ایک ہی جنریشن. تو اس کا مطلب کوئی ڈی این اے کے اندر ایک ایسی کیفیت ہے جو انسانی کیفیت ہے. انسان یعنی ایک ہی جنریشن کے اندر جب یہ کنفیوژن کا شکار ہوا تو کوئی وجہ نہیں کہ سبسیکوینٹ جنریشنز میں کیوں نہ ہو. اس کے بعد اب پرانی پری ہسٹورک ڈیز کے اندر آپ کو گریک سویلائزیشن کے اندر کہانیاں مل جائیں گی قتال کی، اور سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ جو منگول دنیا کے اندر راج کرتے رہے اور تباہ کرتے رہے اور بغداد کو بھی تباہ کیا اور سب کچھ، اس میں جو ایسٹیمیٹ ہے وہ 3 یا 4 کروڑ لوگوں کی اموات ہوئیں. اسی حوالے سے یورپ کی کہانی بھی کچھ کسی سے کم نہیں ہے، بہت ہی زیادہ ہے. یعنی پہلی جو جنگ جس کا میں آپ سے کہوں گا 100 سال تک چلی 116 سال تک، مگر پھر وہ 100 سال کہلائی، 1377 سے شروع ہوئی اور 100 ایئرز وار کہلاتی ہے. اس میں انگلینڈ اور فرانس کے درمیان ہوئی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس میں تقریباً 30 لاکھ لوگوں کا قتل ہوا، 30 لاکھ لوگوں کا. اچھا، اب یہ ساتھ ساتھ جناب معاملات مذہب کے بھی چل رہے ہیں، امن کی بھی بات ہو رہی ہے. حضرت عیسیٰ بھی آ کر اور امن کی بات کر گئے، اور اس انداز سے کر گئے، بالکل پیسیفسٹ انداز سے، کہ اگر ایک گال پر تھپڑ پڑے تو دوسرا گال آگے کر دو. ایک وہ اپروچ بھی اللہ نے بھجوائی. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے تو وہ اپروچ بھی چل رہی ہے. اور پھر ایک 30 سالہ جنگ ہوئی، 30 ایئرز وار، 1618 سے 1650 تک یا 48 تک. اس میں بھی تقریباً 80 لاکھ افراد مارے گئے. 80 لاکھ یورپ کے اندر ہو رہی ہیں. تو امن کی ضرورت اور امن کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک خاکہ رکھ رہا ہوں. لاجیکلی اس کو اپروچ کر لیں، پہچان لیں کہ واٹ از پاسبل اینڈ واٹ از ناٹ پاسبل. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جناب یہ جو 30 ایئرز وار ہوئی، یہ مذہبی جنون کی وار تھی. اس میں مارٹن لوتھر آیا تھا، اور مارٹن لوتھر نے آ کر یہ کہا کہ چرچ جس انداز سے پریکٹس کرتا ہے، اس زمانے میں چرچ کے اندر یہ بھی ہوتا تھا کہ دفنانے کے لیے پرچہ خرید لو تاکہ آخرت میں وہ قبر کے اندر جائے کہ بھئی یہ آدمی اچھا ہے. تو مارٹن لوتھر نے آ کر اس بات کو چیلنج کیا، اینڈ ہی بیکیم دا پروٹیسٹنٹ. اور اس نے بہت ساری ٹریٹائسز لکھی تھیں، اور اسی کے اندر ایک ٹریٹائس جو یہودیوں کے خلاف بھی تھی وہ بھی اس نے لکھی. تو یہ پروٹیسٹنٹس اور کیتھولکس کی جنگ ہوئی. اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں تو تاریخ کے اندر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ریڈ انڈینز کو اسٹیمیشن یہ ہے کہ 10 کروڑ ریڈ انڈینز کو مارا گیا. یعنی یہ چڑیوں کی طرح مارا گیا ان کو. ڈیسیمیشن آف دی ٹوٹل انٹائر ریڈ انڈین پاپولیشن. پھر آپ نے ساؤتھ امریکہ کی بھی کہانی سنی ہوگی، ایسٹیک امپائر. 30-40 لاکھ لوگوں کو صرف مار دیا گیا، یہاں تک مارا گیا سارا سونا ان کا چھینا گیا، سب کچھ. تو کوئی کانٹیننٹ، چائنا کے اس ریجن کے اندر بھی اگر وارز کی آپ کہانی سنیں تو بڑی لمبی ہے. پھر آئیے کہ انہی جنگوں کے بعد ایک کیا نام تھا اس کا، میں نام بھول رہا ہوں، ایک ٹریٹی ہوئی
ایک ٹریٹی ہوئی جس کی بنیاد پر یہ طے کیا گیا کہ ہتھیار جو ہے وہ صرف اسٹیٹس اٹھا سکتی ہیں اور کوئی نہیں اٹھا سکتا. نہیں میگنا کارٹا نہیں, ایک ایسی ذہن سے نکل جاتی ہیں چیزیں, اسی لیے لکھی ہوئی تقریر بڑی اچھی ہوتی ہے نا کہ بہت پریسائز. ویسٹفیلین آرڈر شاید 1568 کا تھا. اس میں یہ بات تحوی کہ یار یہ جنگیں ختم ہوں, ہے نا, کہیں نہ کہیں کوئی رولز لے کر آؤ جنگ کے. تو وہاں سے معاملہ ویسٹفیلین آرڈر کا یہ شروع ہوا. اچھا پھر بھی اس کے بعد بھی جنگیں ہوتی رہیں. تو ایک جو موجودہ دور کے اندر جب امن کی بات کریں تو ٹولسٹوئے جو تھا وہ جس نے اینا کیرینینا بھی لکھا, وار اینڈ پیس بھی ناولز لکھیں, ٹولسٹوئے جو ہے وہ 22 سال کی عمر میں روس کی فوج کے اندر بھرتی ہو گیا. اور جب وہ گیا جنگوں کے اندر تو اس کو تو بڑی کوفت ہوئی. اس نے کہا کہ یار لوگوں کو مارا جاتا ہے, بدبو آ رہی ہے, گوشت اور خون کی بدبو آ رہی ہے. اور پھر ایک دن سفید جھنڈی لے کر سب نکلتے ہیں, سلام دعا بھی کرتے ہیں اور اپنے لوگوں کی تدفین کرتے ہیں. اور کہنے لگا کہ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ لوگ سجدہ ریز ہو جاتے, لوگ کہتے کہ کیا ظلم ہم نے کر دیا. ایسا نہیں ہوتا, دفنا کر پھر دوسرے دن دھنا دھن دھن پھر لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں, ہے نا. اٹ از کائنڈ آف اے گیم. تو اس نے ایک موومنٹ شروع کیا کہ امن ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور موومنٹ شروع ہوا جو آج کی میری بحث کا موضوع ہے. ایک اور موومنٹ شروع ہوا کہ جنگ کے اندر ظلم نہیں ہو. یعنی مثال کے طور پر ایک تو یہ ہوا کہ انٹرنیشنل ریڈ کراس, کیا ڈونانٹ نام تھا شاید, ہنری ڈونانٹ, ہاں جنیوا کنونشن. تو اس نے یہ کہا کہ جی جنگ کے دوران ہم لوگوں کو انجرڈ کو لے کر آئیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. وہ موومنٹ یہ شروع ہوا کہ وار کو, جنگ کو تھوڑی سی انسانی ہمدردی کے ساتھ لڑا جائے, ہیومن وار. ٹولسٹوئے کو یہ خیال ہوا کہ یہ تو بالکل ہی غلط بات ہے. یعنی ہیومن وار کا مطلب یہ ہے کہ وار سینکشن ہے, بس قتل ہو جائیں, صحیح طرح سے دفن کر دو, پرزنر آف وار لو. پھر کنونشنز آئے, جنیوا کنونشنز بہت سارے آئے اور ہیگ کے کنونشنز آئے, اور یہ طے پایا کہ یہ اس طرح سے جنگ لڑو کہ لوگ اگر زخمی ہو جائیں تو علاج بھی کر لو, لوگ اگر مر جائیں تو دفن بھی کر دو, اور اگر پرزنر لے لو تو پھر ان کے ساتھ انسانی ہمدردی کا سلوک کرو. اس کو فالو کسی نے نہیں کیا, بلکہ ساری جنگوں کے اندر جو اس کے بعد کا میں آپ سے ذکر کروں گا, یہاں تک ہوا پالیسیز بن گئیں کہ پرزنر ہی مت لو, مار دو اس کو نا, مطلب کوئی قانون ہی نہیں لگے گا, پہلے ہی مار دیں آپ. مارنا جائز ہے جنگ کے اندر, ہے نا, پرزنر آف وار بنانے کی ضرورت ہی نہیں. تو اس انداز سے ایک برتھا سٹنر کر کے ایک اور آسٹرین تھی, اس نے بھی یہ کام شروع کیا کہ امن چاہیے. یہ جنگ نہیں, جنگ کے اصول, ہیومن وار چاہیے ہی نہیں, ہمیں امن چاہیے, اور امن ہی کی بات کرو. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آج کے موضوع پر سے ریلیونٹ ہو جائے گا کہ کشمیر کے اندر آپ کیا دیکھتے ہیں, سیٹلمنٹ نہیں کرنا, بس جنگ مت کرنا, اور اگر جنگ ہو بھی جائے تو زیادہ لوگ نہ مریں, ہے نا. ایک یہ کیفیت ہوئی. تو اسی زمانے میں ٹولسٹوئے اور برتھا سٹنر کے زمانے میں جب نوبیل پیس پرائز بنا تو انہوں نے سوچا کہ جو اس نے انٹرنیشنل ریڈ کراس, ڈونانٹ جو ہے جس نے انٹرنیشنل ریڈ کراس بنائی ہے, اس کو انعام دے دیا جائے, فرسٹ نوبیل پیس پرائز. تو یہ سارے جو امن کے خواہاں تھے, ٹوٹل امن کے خواہاں تھے, ان کا فالوور بنا. ان کا معاف کیجیے گا, وہ مارٹن لوتھر تھا جو پروٹیسٹنٹ چرچ جس نے بنایا, اور یہ مارٹن لوتھر کنگ یہ فالوور بنے کہ امن چاہیے, ہے نا. یہ وار کے اندر اصول نہیں بلکہ جنگ ہو ہی نہ, اس طرح. تو وہ انہوں نے بحث کی, پیس موومنٹ جو تھا, انہوں نے کہا جی نہیں, یہ تو ہیومن وار کا پرچار کر رہے ہیں, یہ تو ساری یعنی امن کو ٹوٹلی ڈیفیٹ کر دیں گے. تو طے یہ پایا کہ اس کو بھی مل جائے. اور ایک دوسرا آدمی تھا جس کا فریڈرک پیتھیس کر کے شاید, اس کو بھی, دونوں کو میں دے دیا گیا. وہ پورا امن والا خواہاں تھا اور یہ ہیومن وار والے. اچھا, اب یہ زمانہ آپ دیکھیے کہ یہ زمانہ پہلی جنگ عظیم سے پہلے کا ہے. اچھا, اور پہلی جنگ عظیم میں
تقریباً 3 کروڑ، کم سے کم 3 کروڑ لوگ مارے گئے. یہ یورپ کی بات ہو رہی ہے. اور دوسری جنگ عظیم میں تقریباً 4 یا 5 کروڑ یا 10 کروڑ کے قریب 9 کے قریب مارے گئے. تو ایک کیوس ہے، یہ دنیا لاشوں سے بھری ہوئی ہے، اور انسان کی جو اپنی ضد ہے طاقت کے اندر اور دوسروں کو روندنے کے اوپر اور ڈفرینسز کو ختم نہ کرنے پر، تو میرا تجزیہ یہ ہے کہ یہ فائنلی یہ ہمارے ڈی این اے کے اندر ہے. حابیل اور قابیل سے لے کر جب آج تک میں جنگوں کا حال دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان انکیپیبل ہے کہ اپنے آپ کو روک لے. جب طاقت ہاتھ میں آئے گی تو اس کے اندر پھر ہوگا کیا؟ طاقت جب ہاتھ میں آئے گی تو ظلم کرے گا، چاہے پڑھا لکھا آدمی ہو. آپ نے دیکھا کہ پڑھی لکھی قوموں نے جب ظلم کرنا شروع کیا تو ابو غریب پریزن کی آپ کو داستان یاد ہے. مگر میں تھوڑا سا پیچھے آ جاؤں، ابو غریب پر بعد میں آؤں گا. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو یورپ کے اندر جو کچھ بھی ہوا تو اس کے بعد ادارے اور بنے، یونائٹڈ نیشنز بن گئی، اور شاید سین فرانسسکو میں اس کا فائنل چارٹر ڈیسائیڈ ہوا، اور یہ طے پایا کہ جناب جنگ نہیں ہوگی اور وغیرہ وغیرہ. اور مگر اس کے اندر دیکھیں، اس کی باریکیوں کے اندر آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ویٹو پاورز آئے. اس کا مطلب کوئی آدمی جنگ کو، اور پھر اس کے اندر یہ آ گیا کہ ہمارے انٹرسٹ میں ہم کہیں بھی جنگ کر سکتے ہیں، یعنی کوئی ملک اپنے سیلف ڈیفنس پر کہیں بھی جنگ کر سکتا ہے. تو جنگ کے دروازے چند قوموں کے لیے کھلے رہے. اچھا، تو آج اور پاکستان بڑا خوش جناب. پاکستان کے ساتھ کیا ہوا کہ جب کشمیر کا معاملہ آیا تو ایک نوزائیدہ پاکستان، اس سے چند سال پہلے پیدا ہوئی یونائٹڈ نیشنز، اور پاکستانیوں نے اچھا کیا کہ اپنا مقدمہ جو ہے وہ اقوام متحدہ کی دہلیز پر رکھ دیا جا کر. اور نہرو صاحب بھاگے بھاگے جب گئے، ان کو خیال ہوا کہ تو قبضہ ہو ہی جائے گا، سارا کشمیر آزاد ہو جائے گا، تو انہوں نے وہاں مقدمہ رکھ دیا، اور ہم بڑے خوش، ریزولوشنز پاس ہو گئے، کمٹمنٹ ہو گیا. بٹ یو ہیو سین واٹ ہیز ہیپنڈ، ہے نا. سو لیٹ می ناٹ آپ کی سما خراشی نہیں کروں یہ بات کہہ کر کہ کیا کیا اس کی تاریخ ہے، بس صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہوا کیا. تو مجھے اب یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ سارے انسٹیٹیوشنز جو بنے وہ یورپ کے اندر جنگ نہ کرنے کے لیے بنے، یورپ کے اندر جنگ روکنے کے لیے بنے، مگر باقی آزادی تھی. اور اس کے فوراً بعد، اور پھر یہ ہوا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد بٹوارا کر دیا. دس از یور اسفیئر آف انفلوئنس، دس از مائی اسفیئر آف انفلوئنس، دس از سمبڈی ایلسز. 4-5 اسفیئرز آف انفلوئنس بن گئے، اور اس کے اندر تم لڑتے رہو آپس میں. تو دا فرسٹ چیلنج کیم ان کوریا. تو کوریا کے اندر دونوں افواج، اور کوریا میں بھی 40 لاکھ، سب سے زیادہ سویلین ڈیتھس ایون کنسیڈرڈ مور دین دا سیکنڈ ورلڈ وار ہیپنڈ ان کوریا. 40 یا 50 لاکھ لوگ اس میں سویلین سب سے زیادہ مرے کوریا کے اندر. کیوں؟ اور پھر یہ کہ کورینز اپنے متعلق ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے، لہٰذا دا وار ہیپن. اس سے نکلیں. فلپائنس کے اندر بھی یہ ہوا کہ اسپین سے آزادی ہوئی تو انہوں نے کہا جی ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں، بٹ دی امریکن انفلوئنس وینٹ دیر کہ نہیں، تم آزاد کیسے رہ سکتے ہو. اس کے بعد ویتنام ہوا. یعنی یکے بعد دیگرے، یہ 50s اور 60s کی جنگ کی کہانیاں آپ کو بتا رہا ہوں. یعنی جب 2 سپر پاورز تھیں، انہوں نے بھی یہ سوچا، یو ایس ایس آر اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، انہوں نے بھی یہ سوچا کہ بھئی یہاں پر نہیں کرنا، آپس میں ڈائریکٹ کچھ نہیں کرنا. ڈائریکٹ وار کے لیے تو بہت سارے انہوں نے پیکٹس کر لیا، آپس میں ڈائریکٹ کچھ نہیں کرنا، باقی ظلم و تشدد کرتے رہو تم سیویجز کے اوپر. دیز پیپل ور کالڈ، وی ور کالڈ سیویجز، انڈینز ور کالڈ سیویجز. اور یہ لکھا ہوا ہے، تھامس جیفرسن کہتا ہے کہ جی یہ ان کے تو کوئی اصول ہی نہیں ہے، ان سے تو ہمیں اپنے آپ کو، the word he uses is cleanse ourselves from red Indians in the North America. تو آپ لوگ سیویجز سے تھوڑے سے بہتر ہیں. جب قتال ہوا 1857 کی جنگ آزادی کا، تو دہلی کے متعلق آپ جتنی کتابیں پڑھیں کہ جی گوشت کی بدبو تھی دہلی کی سڑکوں پر، ہزاروں لوگ مار دیے، جو نکلتا تھا اس کو مار دیا جاتا تھا. ظاہر ہے مسلمان سب سے زیادہ مرا.
اینڈ ناٹ ٹو لانگ اگو. یہ آپ وہ تو خیر 1857 اس کے بعد تو ویتنام کے اندر پھر یہ ڈسپلنڈ لوگ ہیں جنہوں نے کہا اچھا اور کیا، یعنی ٹوٹل نیپام ڈیوسٹیشن کوریا کے اندر، اسکاچڈ ارتھ پالیسی، شاید آپ کو یاد آ جائیں یہ نام، پرانے ہو گئے. اسکاچڈ ارتھ پالیسی کے ان کو تو بھوکا ہی مار دو، اتنی بمباری کرو کہ کوئی چیز کھانے کے قابل یہ نہ رہیں. پھر ویتنام کے اندر چلتا رہا، چھپتا رہا. امریکن قوم کو جن کو آگاہ ہونا چاہیے تھا ان کو آگاہ نہیں کیا. وچ ول برنگ می ٹو مائی لاسٹ ٹاپک، جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آخری بھی میں نے آپ سے بات کرنی ہے. تو جن کو امریکن قوم کو آگاہ کرنا تھا ان کو آگاہ نہیں کیا. تو مائلائی مساکر جناب، بچیوں کو، لڑکیوں کو، عورتوں کو مارا گیا. اور جب یہ واشنگٹن پوسٹ نے رپورٹ کی تو تب وہاں پر امریکہ میں موومنٹ چلا. اور ایک پاکستانی بھی اس میں ریزسٹنٹ تھا. کسی کو نام یاد ہے؟ کمال ہے. اس کا نام تھا جناب ڈاکٹر اقبال احمد. شکاگو 7 کے اندر اس کا بھی ٹرائل ہوا. اینڈ ہی واز این اپوننٹ آف دا ویتنام وار. ڈونٹ فرگیٹ دیز نیمز یار. یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے اعتبار سے بھی وہاں بات کی. اور پھر ہی وانٹیڈ ٹو فارم اے یونیورسٹی. ان کے بھائی کا انتقال ہوا کل پرسوں اخبار میں پڑھ رہا تھا. دیٹس واٹ ریمائنڈیڈ می. 3 احمد بردرز تھے who did great work. اس کے اندر ان کے بھائی کا چند دن پہلے انتقال ہوا. خیر میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ ویتنام کے بعد ہم نے سمجھا سب نے سیکھ لیا ہوگا، امریکہ نے سیکھ لیا ہوگا سارا کہ اب جنگ نہیں کرنی. بٹ لو اینڈ بیہولڈ اٹ ڈنٹ میٹر. دیر آر ہنڈریڈز. یہ سارے چھوٹے ممالک پریشر میں آتے رہے. اور پھر افغانستان کے اندر روس آیا، مجاہدین کو تیار کیا گیا اور یہ سوچا گیا کہ سوئچ آن دا بٹن آف دا مجاہدین. مسلمانوں کا ایک سافٹ پوائنٹ ہے، اس کو ٹریگر آن کر دو. اور جب مجاہدین سے آزادی ہو گئی اور جب امریکہ آیا تو انہوں نے کہا اب اس کو آف کر دو. بھائی مجاہد کا بتی آپ کے ذہن میں جل گئی تھی، اب وہ بتی آف کر دیں، اب وہ سارا قصہ ختم، اب آ جاؤ جناب، ہے نا. بٹ دیٹ ڈزنٹ ہیپن. جب آپ کسی کو تیار کرتے ہیں تو وہ تیاری بڑی لمبی ہوتی ہے. تو آپ نے قتال دیکھا، پھر دیکھتے چلے جاؤ نا. پھر ایران اور عراق کی جنگ جس میں 10 لاکھ لوگ مرے. یار یہ تو بالکل قریب میں، یہ تو مسلمانوں کے ملک ہیں. اس کے بعد 10 لاکھ لوگ مرے اور 10 سال چلی یہ جنگ. اسپانسرڈ، اس کو ہتھیار، اس کو بھی ہتھیار، مختلف جگہوں سے ہتھیار. یو ہیو سین دیٹ یہ بٹر ٹروتھس ہیں کہ جنگیں دونوں طرف سے بھی اسپانسر کی جاتی ہیں اندر کہ یہ لڑتے رہیں آپس میں، ہم بھی لڑتے رہے جناب. لوگ کہتے ہیں کہ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ $700 بلین کا نقصان ہوا ان 2 ملکوں کا، ادر دین دا لاس آف لائف. $700 بلین کا عراق کا اور ایران کا نقصان ہوا. پھر اس کے بعد گلف وارز کی ہسٹری ہے. آپ تو دیکھتے ہیں وہ روڈ آف ڈیتھ کون سا، جو وڈرائنگ فورسز فرام کویت بغداد جا رہے تھے، ان کو جاتے جاتے ان کو تہس نہس کیا. تو میں آپ کو کنونس کرنا چاہتا ہوں کہ انسانی ہمدردی یہاں کہیں مجھے نظر نہیں آئی. انسانی ہمدردی ہی نہیں نظر نہیں ہے. جنگ تو بات کی بات ہے یار، ہمدردی یعنی معصوموں کو مارنے کا. یورپ کے اندر جو کیفیت ہوئی تھی وار سے تھوڑے عرصے کے لیے، جو بغاوت ہوئی تھی، وہ اس وجہ سے کہ ایریل بمبارڈمنٹ ہوا. ایریل بمبارڈمنٹ میں سب برابر ہو گئے. اب اس کو نئے انداز سے دیکھا جا رہا ہے. تو آپ لوگ تو انشاءاللہ، میں تو مر آ جاؤں گا کچھ دنوں میں، آپ لوگ مجھ سے زیادہ زندگی آپ کی انشاءاللہ ہوگی. آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو سویلائزڈ وار کا کانسیپٹ جو ڈرون لے کر آئے کہ ٹارگیٹڈ کلنگ کریں گے، اس کو ابھی سے آپ نے دیکھنا شروع کر دیا کہ قانون کے خلاف ہو گیا وہ. یعنی آپ کہیں سے بیٹھ کر وداؤٹ ٹرائنگ اینی بڈی آپ مار دیں گے. واٹ اے شیم. یعنی خود دنیا کہتی ہے اپنے ملکوں کے اندر. اور ایک اور بڑی ہپوکریسی ہے، ہمارا قانون آپ کے لیے نہیں ہے، لہٰذا جو ریفیوجیز ہیں ان کو بھی میرے ملک میں مت گھسنے دو کیونکہ شاید ان پر میرا قانون لگ جائے. اور ابھی بھی آپ دیکھیں، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ سم تھنگ وچ از ناٹ فیکچوئل. ابھی آپ دیکھیں اکانومسٹ کا کوئی 1 مہینہ 2 مہینے پرانا ایک آرٹیکل ہے کہ ریفیوجیز کے ساتھ یورپین یونین کیا کر رہی ہے. اور جب یہ آ کر ہمیں نصیحت کرتے ہیں
تو کم سے کم آپ کا پریسیڈنٹ یہ نصیحت لینے سے پہلے ان کو بھی اجاگر کر دیتا ہے کہ ذرا اپنے گریبان میں بھی دیکھ لو. تو ابھی جب آئے تھے نا ہیومن رائٹس والے، تو میں نے ان سے بیٹھتے ہی یہ کہا کہ دیکھیے میں جو آپ سے گفتگو ہوگی، جو آپ کے پاس مینڈیٹ ہے وہ تو ہے، میری آپ سے التجا یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے میڈیٹرینین میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھ لو. اس کے بعد پھر یہ اگر آپ صحیح انداز سے اپنے آپ کو پوزیشن کریں اور نالج کے ساتھ کریں تو دے ول ناٹ ہیو آرگومنٹس، دے کین ہیو پریشر، irrational pressure بٹ ناٹ ریشنل آرگومنٹس کہیں نہیں رہتے. خیر تو یورپ، اس نے کہا اکانومسٹ نے کہ 4 بلین یوروز 3 بلین یوروز یہ یورپ خرچ کرتا ہے اسپانسرنگ دیز رینیگیڈس، ایون سم لیبین کوسٹ گارڈز وغیرہ وغیرہ سب کو، کہ ان کو ریفیوجیز کو میڈیٹرینین میں جو مرضی آئے کرو، ہمارے یہاں مت گھسنے دو، مر جائیں، ہٹا دبو دیے جائیں، گرفتار کر کے لے جاؤ. اور اس نے اکانومسٹ نے لکھا کہ گرفتار کر کر عورتیں ریپ ہوتی ہیں، لڑکیاں بیچی جاتی ہیں، آفٹر ریپ لڑکے مار دیے جاتے ہیں، جیلوں میں سڑائے جاتے ہیں. اینڈ when the economist writes it تو it means that it is known. ہمارے ہاں جب ہمارے ہاں کراچی کے اندر اسپانسر ہوتا تھا دہشت گردی تو ہمیں معلوم تھا، ان کو معلوم تھا، بٹ نو، قانون ان کا مختلف. اگر قانون لگ جائے تو اس سے بھی احتیاط کر لو. کیا کرو؟ گوانتانامو بے بناؤ. ہمارا قانون نہیں لگے، ہمارا قانون الگ، دوسروں کا قانون الگ. The savages will have a different law. You cannot accommodate the savages in the same spectrum. اور یہ دنیا کی تاریخ ہے، یہ میں بالکل کوئی انوکھی، آپ کو لکھا ہوا ساری تاریخ میں یو ایس، وہ امریکن ہسٹری، what happened in Africa ہے بھرا ہوا ہے سیویجز کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ ہونا ہے. تو میں اب آپ کے سامنے اس ساری چیزوں کے بعد، اچھا پھر ایک اور چیز بھولیے گا مت، رینڈیشن. ہمارا قانون ٹارچر نہیں کر سکتا، تو کسی اسٹیٹ کو پیسے دو اور کہو کہ بھائی ذرا سا اس سے اگلواؤ باتیں، ہے نا. ٹارچر وچ واز اگینسٹ دا جنیوا کنونشن ارریسپیکٹو. انہوں نے کہا جی وہ اسٹیٹ وارفیئر کے قانون ہیں، یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، ان کے اوپر کوئی قانون نہیں لگ سکتا. بہت زیادہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اچھا جی، تو کوئی قانون نہیں لگ سکتا. لہٰذا اب میں لیٹ می کم کلوز ٹو دی اینڈ اینڈ ٹیل یو کہ پھر واٹ از دا ہوپ آف ہیومینٹی. آئی بلیو کہ ہم میں اور آپ میں، اور میں آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں، آپ میں سے کتنے لوگوں کو غصہ آتا ہے؟ There you are. اچھا، اور غصے میں، حالانکہ میرے والد صاحب کو بھی غصہ آتا تھا، مگر وہ کلیم یہ کرتے تھے which I know was not true but I never challenged him. وہ کلیم یہ کرتے تھے کہ میں غصے میں کبھی کوئی غلط بات نہیں کہتا ہوں. So that's not possible. اچھا، یہ غصہ پھر ہیومن ریلیشنز کو گڑبڑ بھی کرتا ہے، اور انسان کے ذہن کے اندر 3-4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ڈی این اے کے اندر ڈالی ہیں، آپ اس کو نکال نہیں سکتے. ایک محبت کا ڈالا ہے. چھوٹا بچہ، پیارا بچہ پیاری حرکتیں کرے نا، سب کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے گی، ہے نا. بڑا ڈیپ ہے یہ، ہے نا. اپنی ماں سے، اپنی اولاد سے، اپنے بھائی بہنوں سے بڑا ڈیپ ہے یہ، اور یہ زندگی میں خوشیاں بکھیرتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ کسی سے نفرت ہو جائے تو کیفیت یہ ہے کہ انسان درگزر کرنے کے قابل نہیں ہوتا. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو درگزر کو اتنا اہمیت دی کہ اللہ رحم کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. انسان کیسے پالتا ہے ان چیزوں کو کہ میں نے معاف نہیں کرنا، اتنی اہمیت اسی وجہ سے دی. تو یہ 2-3 پرنسپلز ہیں. اور اس کے بعد تیسرا ہے فوبیاز. ہم فوبیا پالتے ہیں. آپ دیکھیے بہت کم لوگ ہوں گے جن کے خاندانوں میں جھگڑے نہ ہوں، ٹھیک ہے نا، بٹ وی اسٹاپ. سم ٹائمز اٹ گوز بیانڈ، اور وہ خبریں بنتی ہیں، پھر اس کی مقدمے بازیاں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اینڈ اٹ گوز بیانڈ. سو دیر فور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان از اے مکسچر آف آل دس، اینڈ دیر فور آئی اسٹل سے کہ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ کہ امن ہو. پھر کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، میں آپ سے کہوں کہ نمبر 1 میں یہ جو وارز ہیں نا،
میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ ٹیسٹوسٹیرون بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر ہے نا، ہارمون بیسڈ ہے نا، کہ اس سے غصہ آ گیا تو اس کے اوپر کر دو جناب، عراق سے ہمیں نفرت ہے، ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن واز اے فیک نیوز، اس پر کر لو. تو یہ ٹیسٹوسٹیرون بیسڈ ورلڈ آرڈر ہے جس کے اندر سٹریس کے اندر آدمی کا ایک تو ایڈرینلین سیکریٹ ہوتا ہے اور ٹیسٹوسٹیرون بھی ہوتا ہے سٹریس کے اندر. The heart pumps faster, people want to do something like this. 9/11 was a shocking thing which led to loss of lives and the reaction was also shocking. ہے نا کہ اس کا بدلہ انسان کی فطرت کے اندر بدلہ اگر لے سکتا ہے تو وہ لے گا، اور بڑے لوگ ہوتے ہیں جو معاف کرتے ہیں. حضرت عمر ایک خلیفہ کا قول ہے کہ انہوں نے قتل نہیں کیا کیونکہ آدمی نے تھوک دیا، انہوں نے کہا غصے میں قتل کروں گا تو یہ غلط ہوگا، حضرت علی کا قول ہے. تو So therefore I am coming towards my final submission to you کہ this testosterone based world order should give way to a morality based world order, humanity based world order. اور یہ کہاں سے نکلے گا؟ اچھا یہاں پر پاکستان again is well positioned. کہاں سے نکلے گا؟ یہ اسلام سے ہی نکل سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام نے ایک قانون بنایا جس کے اندر سب برابر ہیں، جس کے اندر یہ نہیں کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے اور انصاف کے حوالے سے کافر کے لیے کوئی قانون ہوگا، یہودی کے لیے کوئی ہوگا، کرسچنز کے لیے کوئی ہوگا. آپ نے خلفائے راشدین کے زمانے سے لے کر ہمیشہ دیکھا کہ the principle is the same and it will remain the same. ہمدردی اور معاف کرنا will be the principle and it will remain the same. یعنی یہاں تک کہ اب وہ مس کیریج بھی ہوتا ہے، یعنی ہمدردی یہاں تک کہ امن کرنے کے لیے معاف کرو، درگزر کرو. اور یہ جو قتل کے سلسلے کے اندر ہمدردی اور معاف کرنے والا جذبہ تھا وہ اس لیے تھا کہ جنریشنز لگتی ہیں. جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں معاف کیا کہ میں اپنے قبیلے کے قتل معاف کرتا ہوں، ہے نا. دی اٹیمپٹ ٹو کم ٹو دا لیول کہ معاف کرو، درگزر کرو، جانے دو. کیوبا آج تک سینکشنز میں معافی نہیں ہوا. یہ ایران 79 کے اندر جو ایمبیسی پر قبضہ کر لیا تھا اس کو معافی نہیں کیا گیا آج تک. انٹرنیشنل ریلیشنز کی کیوبا، کین یو امیجن؟ دا سیم آرگومنٹ از آن یوکرین. آئی بلیو کہ یوکرین کے اندر جو ریفیوجیز جا رہے ہیں ان کو یورپ پناہ دے، مگر میں کہتا ہوں کہ پھر باقیوں کو بھی پناہ دو نا. مطلب اٹس ناٹ بیسڈ آن ریس اینڈ کلر آف دا اسکن. عربی اور اجمی جب برابر ہیں یہاں سے اسلام تو دیر فور دا ونڈو. مگر ونڈو یہ دوسرا کب اڈاپٹ کرے گا، کب ویلکم کرے گا؟ جب آپ معیشت کے اعتبار سے بھی اسٹرانگ ہوں گے. غریب آدمی کی بات آپ سنتے ہیں، وہ کھٹکھٹاتا ہے آپ کی گاڑیوں پر اور آپ 10 روپے اور 100 روپے اور 1000 روپے دے کر سمجھتے ہیں کہ آپ نے بڑی نیکی کر دی، اس سے زیادہ نہیں کرتے آپ. تو لہٰذا آئی ایم چیلنجنگ یو کہ the morality based world order is what will bring you to peace, otherwise there will be a human war. اور سیمیول موئن کی ایک کتاب ہے جو 2021 کے اندر اس کتاب کا ٹائٹل ہے شاید کہ ہاؤ یو ایس ابینڈنڈ پیس اینڈ ری انوگریٹڈ دا نیو کائنڈ آف وار، ہے نا. وہ بھی پڑھیں تو اس کے اندر آپ کو بہت ساری تاریخ کی چیزیں مل جائیں گی. تو میں اور پھر اس کے لیے بہت سارے لوگوں نے کوشش کی امن کے لیے، وار کرائمز کے لیے. بلکہ دیکھا یہ کہ نیورنبرگ واز اے ٹرائل وچ واز اے گڈ ٹرائل کہ جی کم سے کم جنہوں نے ظلم کیا ان کا ٹرائل ہو. تو ویتنام کے بعد 2 لوگوں نے اس بات کے لیے کوشش کی، یان پال سارترے اینڈ برٹن رسل. انہوں نے وار کرائمز ٹرائیبیونل سیٹ اپ کیا اور انہوں نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ ناٹ دا کرائمز ود ان دا وار، وی وانٹ ٹو سے کہ وار بائی اٹ سیلف از اے کرائم. You should arrive to some solution. لہٰذا آپ اپنی زندگیوں کے اندر اس بات کی بھی احتیاط کیجیے. You see, it starts from within you. جو اسلام آیا تھا تو مجھے اور آپ کو ٹچ کرنے آیا تھا، اسٹیٹ پالیسی تھوڑی ڈکٹیٹ کرنے آیا تھا primarily. It primarily came to touch our hearts کہ ایک دوسرے کو معاف کریں، درگزر کریں، محبتوں کی کیفیت پیدا کریں، ہے نا، اور یہ سوسائٹی کو اسٹرانگ کریں. اور آخری چیز میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں یوتھ کو خاص طور پر کہ پاکستان کے اوپر ایک اور یلغار ہے اور رہے گا، اینڈ دیٹ از آف فیک نیوز. ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن واز فیک نیوز. یہ سوشل میڈیا جب تو تھا ہی نہیں، مگر اس کے باوجود میڈیا ایسا تھا کہ انہوں نے پوری امریکن قوم کو بھی بیوقوف بنایا
ہارڈ ارن منی آف پیپل، یعنی امریکن لوگ بھی اور دنیا کے جو ویسٹرن کنٹریز ان کا ہارڈ ارن منی تو ہوگا، وہ سارا ٹریلینز آف ڈالرز ور ویسٹڈ. سملرلی ویپنز آف ماس، یہ کیا نہیں، ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن تو فیک نیوز. یہ جو پالیسی بنی نا میوچلی ایشورڈ ڈسٹرکشن، اگر آپ نے سنا ہو، دیٹ واز اے پالیسی کہ تمہارے پاس اگر 5000 نیوکلیئر بامز ہیں وچ کین ڈسٹروائے دا ورلڈ مینی ٹائمز اوور، تو ہم 6000 رکھیں گے، تاکہ اگر 7واں سیلوو یعنی 6 مرتبہ تم نے فائر کر دیا الگ الگ اور دنیا ختم ہو گئی، تو 7واں اور آخری سیلوو ہمارا ہوگا. ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز ور ویسٹڈ آن دیٹ. کون سے عقل مند لوگ ہوں گے جنہوں نے یہ پالیسی کسی کو سمجھائی کہ میوچلی ایشورڈ ڈسٹرکشن کے میک شیور دیٹ ایوری بڈی ڈائز آن دس پلانٹ، تاکہ کوئی جیت نہ ہو، جیت اور ہار کا فلسفہ بنا. اور ابھی بھی یہ مت سمجھیے کہ نئی دنیا جو ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ساتھ اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ دا وارز، یہ مت سمجھنا بالکل کہ اٹامک وار کو ایکسیڈنٹلی، آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں ایکسیڈنٹلی زندہ ہیں، کیونکہ وی ہیو کم ویری کلوز ٹو اٹامک وار مینی ٹائمس. سو دیئر فور یو مسٹ فائٹ دا فیک نیوز. دیر از ریسنٹ آرٹیکل ان سائنٹیفک امیریکن آف February 22، اس کے اندر یہ ہے کہ سب سے زیادہ اثر جو ہوتا ہے وہ یوتھ پر ہوتا ہے فیک نیوز کا. اینڈ بیانڈ 14 to 18 از دا بگیسٹ. اور دنیا کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کو کیسے مینیج کریں. میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہا. میں صرف وارننگ دے رہا ہوں، آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے اس سارے بارے میں.